یہ شخص افغانستان جاتا آتا رہا ہے اور ابھی حال ہی میں افغانستان سے بھی واپس آیا جب اس نے یہ حملہ کیا ہے، خودکش حملہ کیا ہے۔ نمازیوں کو نشانہ بنایا گیا جب جمعے کی نماز ہو رہی تھی اور پہلی رکعت جو ہی ختم ہوئی ہے اس وقت یہ دھماکہ کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی تو دہشت گرد چاہتے ہیں، تہوار نہ ہو، ہم خوشیاں نہ منائیں، کوئی یہاں آئے نہ، یہاں کسی قسم کا کوئی کھیل نہ ہو، کرکٹ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، انٹرنیشنل وفود یہاں نہ آئے۔ تو ایسے موقع پر ہی دہشت گردی کی گئی ہے۔ پمز ہسپتال میں بھی قیامت خیز منظر تھا، لوگ اپنے پیاروں کی تلاش کے لیے آئے ہوئے تھے، زخمیوں کی تعداد بہت بڑی ہے، اسی طرح جو لوگ شہید ہو گئے بڑی تعداد ہے ان کی۔ 3 گنا پیسہ زیادہ لگانا شروع کر دیا ہے بھارت نے، جس کو بھارت اپنی انویسٹمنٹ کہے گا کہ 3 گنا انویسٹمنٹ کر دی ہے۔ پہلے بھی کر رہے تھے، بھارت کی طرف سے پہلے بھی دہشت گردوں کی حمایت کی جا رہی تھی، لیکن اب اس کو 3 گنا بڑھا دیا ہے۔ السلام علیکم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام آباد میں بہت بڑا سانحہ ہوا، اب اس کے بارے میں انویسٹیگیشن بھی جاری ہے، اطلاعات بھی آ رہی ہیں اور خبریں بھی مل رہی ہیں۔ اب عینی شاہدین کی اگر بات کریں تو تقریباً 3 لوگوں کا کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 2 حملہ آور تھے، لیکن ابھی تک اگر حکومت کی بات کریں تو طلال چودھری صاحب وزیر مملکت داخلہ، انہوں نے ایک شخص کا تو کنفرم کیا ہے، وہ اس طرح سے کہ انہوں نے کہا کہ یہ شخص افغانستان جاتا آتا رہا ہے اور ابھی حال ہی میں افغانستان سے بھی واپس آیا جب اس نے یہ حملہ کیا ہے، خودکش حملہ کیا ہے۔ نمازیوں کو نشانہ بنایا گیا جب جمعے کی نماز ہو رہی تھی اور پہلی رکعت جو ہی ختم ہوئی ہے اس وقت یہ دھماکہ کیا گیا ہے۔ پہلے فائرنگ ہوئی، ایسے لگتا ہے کہ بڑا کوآرڈینیٹڈ تھا یہ، اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گارڈز موجود ہوتے ہیں کہ اس طرح حملہ ہو تو خودکش حملہ آور کی چیکنگ ہوتی ہے، اس کو وہاں روک لیا جائے، تو اب اسی لیے پہلے فائرنگ کی گئی ہے۔ یہ بھی بتا رہے ہیں یعنی شاہدین کے گارڈ کو فائرنگ کر کے وہاں زخمی کیا گیا، وہ پہلے وہاں پر کہہ رہے جی شہید ہو گیا، پھر دوسرے گارڈ نے خودکش حملہ پر فائرنگ کی تو پھر اس نے دھماکے سے خود کو اڑا لیا۔ چونکہ اتنی بھگدڑ مچی، لوگ زخمیوں کو لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، دھماکہ ہوا اور ایک عجیب منظر تھا، ایک قیامت کا سا منظر تھا، لوگ بھاگ رہے تھے، پھر گھروں میں جن کو دھماکے کی آواز سنائی دی ان کو پتا تھا کہ یہاں لوگ نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں، وہ گھروں سے آ گئے۔ تو اس دوران اب عینی شاہدین کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج جب سامنے آئے گی پھر زیادہ چیزیں پتہ لگ سکیں گی، یا انویسٹیگیشن جب پوری ہو جائے گی تو پھر باتوں کا پتہ لگے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ لیکن ابھی تک بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2 حملہ آور تھے، بعض کہہ رہے ہیں 3 حملہ آور تھے، لیکن میں نے جس طرح عرض کیا کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان جاتا آتا تھا یہ شخص، تو ابھی تک تو ایک کی ہی تصدیق کی گئی ہے۔ جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھے گی، انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی، چیزوں کا پتہ لگے گا تو پھر بات سامنے آئے گی کہ اس میں کتنے حملہ آور تھے، اس کے پیچھے کون ہے اور کس نے اس میں سہولت کاری کی ہے۔ کیونکہ آج وی آئی پی موومنٹ بھی تھی اسلام آباد میں، سیکیورٹی ہائی الرٹ پہلے سے تھی، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آج ہی پلاننگ ہوئی ہے اور آج ہی اس طرح سے حملہ کر دیا گیا، کافی عرصے سے اس کی پلاننگ کی گئی ہوگی۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے جب حملہ کیا جاتا ہے دہشت گردوں کی طرف سے تو پہلے وہ علاقے کی ریکی کرتے ہیں، کئی دن پہلے آتے ہیں، بار بار جگہ کا وزٹ کرتے ہیں کہ کہاں پر کون کھڑا ہوتا ہے، کس طرح سے جائیں گے، کس طرح سے حملہ کریں گے۔ لیکن اس میں یہ بات واضح ہے کہ اب دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ثابت کیا جائے یا دنیا کو دکھایا جائے کہ پاکستان خدا نخواستہ بالکل بھی محفوظ ملک نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھی PSL ہونے والا ہے، ابھی T20 ورلڈ کپ ہے، اسی طرح سے بسنت کا تہوار چل رہا تھا اور اس دوران میں یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اب اس پر یہ باتیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ کیا بسنت کو منسوخ کیا جائے نہ کیا جائے۔ یہ سوال جب طلال چودھری سے ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہی تو دہشت گرد چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی بھی تہوار نہ ہو، ہم خوشیاں نہ منائیں، کوئی یہاں آئے نہ، یہاں کسی قسم کا کوئی کھیل نہ ہو، کرکٹ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، انٹرنیشنل وفود یہاں نہ آئے۔ تو ایسے موقع پر ہی دہشت گردی کی گئی ہے۔ تو اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ لگتی ہے کہ گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ بسنت کو منسوخ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، روکا جائے، کیونکہ طلال چودھری وزیر مملکت ہیں اور وہاں پہنچے ہیں۔ پمز ہسپتال میں بھی قیامت خیز منظر تھا، لوگ اپنے پیاروں کی تلاش کے لیے آئے ہوئے تھے، زخمیوں کی تعداد بہت بڑی ہے، اسی طرح جو لوگ شہید ہو گئے بڑی تعداد ہے ان کی۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سالوں کے بعد یہ اتنا ہولناک حملہ ہوا ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں۔ اس سے پہلے کئی میئرز لیے گئے، مثال کے طور پر یہ کہ جی جتنے بھی غیر قانونی افغان ہیں ان کو نکالا جائے۔ باقاعدہ اسلام آباد میں بستیاں تھیں ایسی جن کو افغان بستیاں کہا جاتا تھا، پھر ان کے خلاف بھی آپریشن ہوا، جو لوگ غیر قانونی طور پر یہاں رہ رہے تھے ان کو نکالا گیا،
افغان بارڈر کو سیکیور کرنے کی کوشش کی گئی, وہاں سے تجارت بند کی گئی کہ اس کی آڑ میں لوگ آتے جاتے ہیں, تو بہت سے انتظامات کیے گئے. لیکن دہشت گرد کسی نہ کسی طرح, ظاہر ہے کہ پوری طرح سے بارڈر سیل تو نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بھی آ جا نہیں سکتا, کہیں نہ کہیں ہوتا یہ ہے کہ کسی مریض کو ضرورت ہے, کسی کو علاج کی ضرورت ہے, تو ڈاکومنٹیشن کے ساتھ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی آ جا سکتا ہے. تو اب اس کو کمپلیٹ سیل کرنے کی طرف کیا حکومت جائے گی, کیا سخت اقدامات لینے ہوں گے؟ ایک بات تو بہت واضح ہے کہ یہ دہشت گردی جو اب پاکستان میں ہو رہی ہے, اس میں بیرونی ہاتھ ہے. طلال چودھری نے کہا ہے کہ 3 گنا پیسہ زیادہ لگانا شروع کر دیا ہے بھارت نے, جس کو بھارت اپنی انویسٹمنٹ کہے گا, کہ 3 گنا انویسٹمنٹ کر دی ہے. پہلے بھی کر رہے تھے بھارت کی طرف سے, پہلے بھی دہشت گردوں کی حمایت کی جا رہی تھی, لیکن اب اس کو 3 گنا بڑھا دیا ہے. اور ہم ثبوت دے رہے ہیں, اپنے دوست ممالک کو ثبوت دے رہے ہیں کہ کس طرح بھارت اس میں ملوث ہے. ابھی حال ہی میں بلوچستان میں جس طرح سے دہشت گردی کی گئی ہے, اور اس کے جواب میں جوابی کارروائیوں میں 200 سے زیادہ دہشت گردوں کو مارا گیا, تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے صوبائیت کی بنیاد پر یا حقوق کا کہہ کر برگلایا جا رہا ہے, پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. وہاں بھی کہتے ہیں جی بھارت ملوث ہے, اور حکومت کہتی ہے اس کے بھی ہمارے پاس ثبوت ہیں, شیئر کیے جا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اب یہ واقعہ ہونا, اور اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ جی جس طرح خدا نخواستہ پاکستان میں فرقہ واریت کی کوئی ایک فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جائے, جو کہ ہم نے دیکھا کہ مسلسل اس طرح کے حملے کر کے کوشش کی گئی. لیکن الحمدللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ پاکستانی قوم ایک ہے اور وہ اپنے دشمن کو پہچانتی ہے. اس طرح کی ساری کوششیں ناکام ہوئی ہیں. اب حکومت کو یہ چاہیے کہ تمام مکاتب فکر کو اکٹھا کر کے ابھی فوری طور پر, جس طرح پہلے سب اکٹھے ہیں, تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے, سول سوسائٹی کو, جو جماعتیں ایسی ہیں یعنی جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے, وہ تاجروں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, مزدوروں کو کرتی ہیں, کسانوں کو کرتی ہیں, جتنے بھی ہمارے یہاں سٹیک ہولڈرز ہیں, سب کو اکٹھا کیا جائے, اور نیشنل ایکشن پلان اس پر پوری طرح سے عمل کیا جائے. کوئی نفرت کا کام کسی بھی طرح سے نہیں ہو سکتا. کہیں مذہب کی آڑ میں آپ نفرت نہیں پھیلا سکتے, آپ دہشت گردی نہیں کر سکتے. اس کا قلع قمع کرنا ہے. اس میں جو بھی کرنا پڑے وہ سب کرنا ہوگا, لیکن سب کو اکٹھے ہونا ہوگا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس واقعے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ہفتے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا جو کہ سالوں کے بعد کئی سال کے بعد پہلا خودکش حملہ تھا اسلام آباد میں. وہ احاطہ عدالت کے باہر ہوا تھا, سڑک پر ہوا تھا. اس میں بھی فوٹیج میں نظر آ رہا تھا کہ حملہ آور آتا ہے اور وہ پہلے وہاں دیکھتا ہے, کوئی ٹارگٹ ڈھونڈتا ہے, لیکن اس کو کوئی اس طرح کا ٹارگٹ ملتا نہیں. پھر وہ پولیس والوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. اس میں بھی شہادتیں ہوئی تھیں, لیکن یہ اس سے کئی گنا بڑا حملہ ہے, کئی گنا زیادہ اس میں نقصان ہوا ہے. اور اس میں چند مہینوں کا یا کئی ہفتوں کا فرق ہے. اور اس سے پہلے سالوں بعد, کئی سال کے بعد, کئی برس کے بعد ہم نے خودکش حملہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں دیکھا. اب دہشت گرد یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی آپ کا تو وفاقی دارالحکومت, آپ کا کیپٹل, شہر اقتدار وہی محفوظ نہیں ہے, اور خاص دنوں میں اس کو ٹارگٹ کر کے کہ جب بین الاقوامی وفود کا یہاں پر آنا, پھر پاکستان میں کرکٹ کا لوٹنا, پھر یہاں بسنت کا تہوار, ان سب چیزوں کو دیکھا گیا. پھر وہاں سے آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں جس طرح حملے کیے گئے ہیں دہشت گردوں کی طرف سے, 12 شہروں کو نشانہ بنایا گیا, وہاں پر جوابی کارروائی ہوئی ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی دکھانا چاہتے تھے کہ جی ایک کوارڈینیشن اب پیچھے نظر آ رہی ہے. جو ان کی ڈوریاں ہلا رہا ہے وہ کوئی ایک ہی ہے پیچھے, کہ تم نے وہاں پر بلوچستان میں کر دیا, وہ ایک الگ گروپ ہے, یہاں سے کسی اور گروپ کو ایکٹیو کر دیا مذہب کا نام لے کر, جبکہ اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے. یہ تو اب پوری دنیا میں ایک حقیقت کو مان لیا گیا ہے کہ دہشت گردی ہوتی ہے, اس کا دین سے, مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور سب سے زیادہ اسلام کے ماننے والوں کو, سب سے زیادہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے دہشت گردی کا. سب سے زیادہ نقصان ہمارا ہوا ہے, مسلمانوں کا ہوا ہے. اس دہشت گردی بھی دیکھیں کلمہ گو ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا, مسلمانوں کو ہی نشانہ بنایا گیا. تو سب سے زیادہ نشانہ تو ہم بنتے ہیں. طلال چودھری نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم تو فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں. غالباً وہاں پر کوئی انٹرنیشنل میڈیا ہوگا, اس لیے انہوں نے انگریزی میں اس کا جواب دیا کہ ہمیں یہاں پر گرانے کی کوشش ہو رہی ہے, ہمیں کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور یہ صرف ہم تک نہیں رہے گا کام, یہ پھر خدا نخواستہ آگے بڑھے گا. اچھا, اس میں ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ داعش نے بڑی کوشش کی ہے کہ یہاں پر ایکٹیو ہو سکے. افغانستان میں جس طرح شورش ہے, اب وہاں پر افغان حکومت تو کسی بھی دہشت گردوں کی تنظیم کو روکتی نہیں, چاہے وہ TTP ہے, چاہے وہ داعش, کچھ بھی ہو.
کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف ہو جائیں گے, کچھ اور ہو جائیں گے. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی کسی اور جگہ جا کر یہ کارروائیاں کریں, ہماری سرزمین کا استعمال ہو رہا ہے, ہوتا رہے, بس ہمارے خلاف کچھ نہ کریں. یہی بہانہ وہ بناتے ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف کہ جی ہم ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے, ہم کریں گے تو یہ ان کے لوگ داعش میں چل جائیں گے, داعش پھر ہمیں نشانہ بنائے گی, تو جب تک ہمیں کچھ نہیں کہا جا رہا ہم کیوں کسی کو کچھ کہیں, پھر ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا. اب صرف پاکستان نہیں, ایران میں بھی یہ شکایت ہے, سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں بھی دیکھا آپ نے کہ حملے ہوئے ہیں, افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے, وہاں بھی خدشات بڑھ رہے ہیں. اب یہ جو حملہ آور ہے ابھی جس نے اسلام آباد میں نمازیوں کو نشانہ بنایا, اس کے بارے میں بھی یہی پتہ چل رہا ہے, تصدیق گورنمنٹ کر رہی ہے کہ یہ بھی افغانستان کئی چکر لگا چکا ہے. تو وہاں پر اب ایک سیف ہیون بن چکا ہے دہشت گردوں کا. پوری کمیونٹی کو, یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی کو, اقوام متحدہ کے لیول پر اور جتنے بھی خطے کے ممالک ہیں, ان سب کو اب دباؤ بڑھانا پڑے گا افغانستان پر کہ آپ کی سرزمین مسلسل استعمال ہو رہی ہے اور دہشت گردی ہو رہی ہے, پاکستان میں ہو رہی ہے. اب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی کارروائیاں ہوتی ہیں, تو اب دہشت گرد یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اور آگے لایا جائے کہ جی ہم دکھائیں کہ کوئی بھی علاقہ خدا نخواستہ پاکستان کا وہ محفوظ ہی نہیں ہے. اس کے لیے اب یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. کوئی اور اس میں حل نہیں ہے کہ ان دہشت گردوں کا ہمیں صفایا کرنا ہوگا اور جنگ کو ان تک لے کر جانا ہوگا. مسئلہ ہمارا صرف اب یہ ہے زیادہ کہ ہم نے پاکستان سے تو سارا انفراسٹرکچر ان کا تھا, ان کے جہاں بھی علاقے تھے, جہاں بھی یہ چھپتے تھے یا کئی جگہوں پر انہوں نے کنٹرول رکھا ہوا تھا جن کو سابق قبائلی علاقے کہتے ہیں, وہ سب تو ہم نے صاف کر لی ہیں ان سے. مسئلہ اب یہ ہے کہ ہمسایہ ملک میں یا افغانستان میں ان کو اب جگہ مل جاتی ہے, پناہ مل جاتی ہے, اور پھر موقع پا کر, اتنا لمبا بارڈر ہے افغانستان کا بھی ایران کا بھی, یہ وہاں سے پھر اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح سے پھر یہ حملہ کرتے ہیں. یہ اب ہمارے لیے چیلنج بنا ہوا ہے, یا یہ کہ پھر پہاڑوں میں غاروں میں جا کر کہیں گھس جاتے ہیں اور موقع پاتے پھر حملہ کرتے ہیں. اس کے لیے تمام لوگوں کو مل کر لگتا ہے کہ کام کرنا ہوگا, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. بہت مشکل ہے کہ صرف یہ کہا جائے کہ جناب کوئی ایک ادارہ اس میں لگ جائے یا کوئی ایک جماعت ہے جس کی حکومت ہے وہ کے لیے سب کچھ کر لے گی. یہ ممکن نہیں ہے. ہم سب کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. اور پاکستان نے تقریباً 1 لاکھ جانیں دی ہیں پاکستانیوں نے. اب اس پر پھر اطلاع چودھری کا جی میں نے جو جملہ یہاں پر بولا گیا ہے کہ جی ہم نے اپنے جسم کے ٹکڑے اس لیے کروائے ہیں کہ پاکستان کے ٹکڑے نہ ہوں. تو پاکستانی قوم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اپنے وطن کے لیے, اپنے ملک کے لیے. اس میں عام شہری بھی ہیں, اس میں سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی ہیں, سب نے قربانیاں دی ہیں. لیکن اب اتنی دیر ہو چکی ہے, یعنی 20 سال ہو گئے ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے. اب جب ہم نے کچھ سال پہلے بہتری دیکھی تھی تو ہم نے اب یہ موقع گنوانا نہیں ہے کہ جب ملک سے دہشت گردی کم ہو رہی تھی, ختم ہونے کی طرف جا رہی تھی, اب دوبارہ یہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے, تو ہم نے وہی حالات پرانے واپس نہیں آنے دینے. ابھی ہمیں پوری طرح سے ان کو ختم کرنا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.